بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، میں محمد نوران عامر زاویہ اسکول سسٹم کے ساتھ اردو زبان آپ کے لیکچر نمبر 13 کے ساتھ. تو عزیز طلبہ، آپ نے اپنے اردو قواعد و انشاء کی بکس نکالنی ہے. جیسے کہ ہماری تفہیم عبارات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اسی سلسلے میں پیج نمبر آپ نے نکالنا ہے 116. اس میں عبارت نمبر دیکھیں 13. عبارت کی میں ریڈنگ کروں گا پہلے، پھر اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب مکمل کریں گے. اس عبارت کے جتنے بھی سوال ہیں وہ تقریباً عبارت میں ہی موجود ہیں، تو اس کے ہم نشان لگائیں گے. آپ کے پاس پینسل بھی ہونی چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے. ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا. وہ کسی جج یا ساتھی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے. نامسائل حالات، برے حالات میں گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے. ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی. وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے. جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے. سمجھوتا اور مصلحت کوشی دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی کہ کچھ اپنی بات منوا لینا، کچھ کسی سے دوسرے کی بات مان لینا. خوشپوشی کا انہیں بے حد شوق تھا. اچھا لباس پہننا، خوشپوشی اچھا لباس بے حد شوق تھا اور سلیقہ تھا جو آخر تک قائم رہا. ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی خوشپوشی کی تعریف کی. ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی. شہرت بام عروج آخری حد تک. پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے. تو یہ ہے عبارت. اب اس کے سوال اور اس کے جواب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ پہلا فکرہ دیکھیں عبارت میں. قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے. ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا. پہلے سوال کا جواب آپ نے یہیں تک نشان لگانا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی دوسرا سوال. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا؟ لائن نمبر 3 پر دیکھیں ان کی سیاست. جہاں پر لکھا ہے ان کی سیاست، تو یہ دو لفظ کاٹ کے اس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے قائد اعظم. قائد اعظم صرف بلکہ ان لفظ کاٹ دیں گے، باقی فکرہ ویسے ہی چلے گا. قائد اعظم کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی. وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے. یہیں تک آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ نشان لگانا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے سوال نمبر 3. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟ عبارت کے آخر میں دیکھیں پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے. تو اسے ہم اس طریقے سے لکھیں گے. قیام پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ ہے. سوال نمبر 4 دیکھیں. ہندوستان کے وائسرائے نے قائد اعظم کے کس وصف کی تعریف کی؟ 5ویں لائن پر دیکھیں عبارت کی 5ویں لائن کی، جہاں پر یہ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرائے نے ان کی خوشپوشی کی تعریف کی. اس کے اوپر آپ نے سوال نمبر 4 کے جواب کے طور پر نشان لگانا ہوگا. اچھا، اس میں 4 سوال ہیں، تو 5واں سوال جو ہے وہ ایک اور آپ نے ایکسٹرا اس میں ایڈ کرنا ہے. اور اس کا وہ کیا ہوگا سوال؟ عبارت کا عنوان تحریر کریں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت، یہ ہوگا اس کا جواب. تو یہ تھی ہماری عبارت نمبر 13 اور آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. باقی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسکول کے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام، شکریہ.